السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک الملک ہے، تؤتی الملک ہے، تنزع الملک ہے، جس نے لفظ کن سے اس کون و فساد کو وجود بخشا۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آیت کریمہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں ہجرت کا ذکر ہے۔ ہجرت تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یا یوم وصال اور اس طرح سے بہت ساری تاریخوں کے بارے میں غور و فکر کیا۔ آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مشورے سے ہجرت کی تاریخ کو ہی، ہجرت کے مہینے کو ہی اسلامی یا ہجری سال قرار دیا، کیونکہ یہ ایسا لمحہ ہے، یہ ایسی تاریخ ہے یا ایسا واقعہ ہے کہ جس میں اسلام عظمت کی طرف جا رہا تھا، اسلام بلندی کی طرف جا رہا۔ آج جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے، چاہے لوگوں کی سالگرہ منا رہے ہوں، چاہے لوگوں کی یوم وفات منا رہے ہوں، ان دونوں تاریخوں سے اسلام کے اندر کوئی تعلق نہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے اندر کوئی بھی اس کی اہمیت نہیں، نہ یوم ولادت کی اہمیت ہے، نہ یوم وفات کی اہمیت۔ البتہ انسان کے جو اہم کارنامے ہوا کرتے ہیں، انسان کے جو اہم کمالات ہوا کرتے ہیں، وہ قیامت تک اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں۔ انسان اپنے کمالات کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے، اپنی خوبیوں کی وجہ سے جو لوگوں کو فائدہ پہنچایا ہے اس کی وجہ سے زندہ رہتا ہے۔ تو بہرحال تاریخ اسلام کے اندر ہجرت بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 53 سال کو پہنچتی ہے
مکہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چراغ کو گل کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال میں تقریباً سبھی صحابہ کو مشورہ دیا اور سبھی صحابی کو یہ تاکید فرمائی کہ آپ لوگ مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں۔ اور اسی سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ہجرت کے تعلق سے خواب آیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ بہت ہی پسند تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن خواب میں بار بار دکھلایا جا رہا تھا کہ اب آپ کو یہاں سے ہجرت کر جانا۔ ہجرت معمولی چیز نہیں ہے۔ اب آدمی جہاں پہ بچپن گزارتا ہے، جہاں پہ اس کی یادیں ہوتی ہیں، جہاں پہ پیدا ہوتا ہے، جہاں پہ اس کا گھر ہوتا ہے، وہ جگہ اسے سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ چاہے کسی بھی جگہ آسائش کی چیزیں نہ ہو، آرام کی چیزیں نہ ہو، لیکن وہ گلی سے، اس گھر سے، اس شہر سے اسے بڑی محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ کمپٹیشنوں میں، مقابلے میں جب یہ سوال رکھا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ایک انسان کے لیے کون سی جگہ خوبصورت ہے، تو اس کا جواب یہی نکلتا ہے کہ ہر ایک انسان کو جس جگہ اس کا بچپن گزرتا ہے وہی جگہ اسے سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے، سب سے زیادہ اسے کیا ہے، اچھی نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول ہی کی کوئی تاریخ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم نازل فرمایا۔ ادھر دار الندوہ میں جتنے بھی کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے، اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو قرآن پاک کے اندر بھی ذکر فرمایا کہ جتنے بھی بڑے بڑے سردار سے سب تدبیریں کر رہے تھے۔ کوئی قتل کا مشورہ دے رہا تھا، کوئی جلا وطنی کا مشورہ دے رہا تھا، کوئی جو ہے گھر میں قید کرنے کا مشورہ دے رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بہترین تدبیر کر رہا تھا کہ کس طرح سے معاملہ ہو۔ آج بھی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ غلط منصوبہ بندی کرتے ہیں، طرح طرح کی پلاننگ کرتے ہیں۔ انسان جب غلط منصوبہ بندی کرتا ہے، غلط پلاننگ کرتا ہے، تو وہ انسان یقیناً کیا ہے، گھاٹے میں ہے۔ دنیا کے حساب سے بھی گھاٹے میں ہے اور آخرت کے حساب سے بھی گھاٹے میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہے کہ کون سا منصوبہ کامیاب ہوگا اور کون سا منصوبہ ناکام ہوگا، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور اچھی منصوبہ بندی پر، اچھی پلاننگ پر اگر کامیاب ہوتا ہے تو اسے فوری فائدہ ملتا ہے، اور اگر ناکام بھی ہوا تب بھی کیا ہے، اسے اجر ملتا ہے، تبھی اسے کیا ہے، ثواب ملتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ادھر مکہ کے اندر دار الندوہ میں طرح طرح کے مشورے ہو رہے ہیں، اور قرآن مجید نے اس کا ذکر بھی کیا۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آتا ہے کہ آپ ہجرت کی تیاری کر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پہنچتے، بات کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کا حکم آ چکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں آپ بھی چلیں گے۔ پھر اس کے بعد کچھ مشورے کی باتیں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آزو بازو میں تو نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی آزو بازو میں نہیں ہے، جو بھی آپ باتیں کرنا چاہیں کر سکتے۔
چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ بھی ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ کوئی مخصوص بات ہو، کوئی ایسی بات ہو جو لوگوں سے چھپانی ہو تو آدمی کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اردو میں ایک بہت مشہور جملہ ہے کہ دیواروں کے بھی کان ہوا کرتے ہیں، دیواروں کے بھی کیا ہے، کان ہوا کرتے ہیں۔ آدمی کیا ہے، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پیغام دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 2 اونٹنیاں خرید رکھی ہیں اور میں نے اسے چھوڑ رکھا ہے چرنے کے لیے۔ اب وہ 2 اونٹنیاں جو ہے، اسی 2 اونٹنیوں پر ہم ہجرت کریں گے، ایک میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اور ایک پر میں سوار ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اس اونٹنی کی جس پر میں سوار ہوں گا میں اسے قیمت دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مقدس سفر ہے، یہ اسلام کا ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ ایک تاریخ کا ایک ایسا حصہ ہے جس میں میں کسی سے معاونت نہیں لینا چاہتا، مدد لینا نہیں چاہتا، تاکہ دنیا کے سامنے ایک مثال رہے کہ ایک مقدس سفر کے لیے، ایک اہم سفر کے لیے، ایک تاریخی سفر کے لیے جہاں سے دنیا کو ایک پیغام پہنچتا ہے، وہاں پہ انسان کو خود کیا ہے کفیل بننا چاہیے، خود کیا ہے اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، وہاں پہ کسی کی مدد لینا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یہ بیان فرمایا کہ میں نے دنیا کے انسانوں کے سارے احسانات کو میں نے چکا دیا ہے، مگر میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احسانات ہیں اس کا اجر تو صرف اللہ ہی دے گا۔ مگر اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی قیمت ادا کی۔ یہاں پہ لوگوں کو ایک بہت بڑا پیغام لوگوں نے لکھا ہے کہ انسان کو ہمیشہ دوستانے میں بھی ماحول کو، دوستانے میں بھی معاملات کو صاف و ستھرا رکھنا چاہیے۔ تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، زندگی گزارے انسان بھائیوں کی طرح اور معاملہ کرے اجنبیوں کی طرح۔ آج کیا ہے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو جگہ جگہ مرنے سے پہلے اختلاف ہوتا ہے یا مرنے کے بعد میراث میں اختلاف ہوتا ہے یا جو ہے پارٹنروں میں اختلاف ہوتا ہے، مشترکہ چیزوں میں جو اختلاف ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب تک معاملہ چلتا ہے تب تک کوئی بات نہیں ہوتی، جیسے ہی معاملہ جو ہے بگڑتا ہے تو اس کے بعد سارے اختلافات رونما شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ کیا ہے معاملات کو صاف رکھنا چاہیے۔ تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب، زندگی گزارے بھائیوں کی طرح، معاملہ کرے اجنبیوں کی طرح۔ اگر معاملات کے اندر انسان صحیح ہوگا تو یقیناً کیا ہے کبھی بھی اختلاف نہیں ہوگا، کبھی بھی بگاڑ نہیں ہوگا۔ معاملات جب آدمی صاف رکھتا ہے تو وقتی طور پر ایک دوسرے کو پریشانی ہوتی ہے، ایک دوسرے کے سامنے وقتی طور پر معاملہ جو ہے برا سا لگتا ہے، لیکن اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، اس کا جو ہے نتیجہ اچھا ہوتا ہے، اس کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن جب اگر آدمی معاملے کو صاف نہیں رکھتا تو وقتی طور پہ تو مزہ آتا ہے، لیکن اس کا انجام، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ جو ہے خراب نکلتا ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آج کی رات میں سفر پہ جانے والا ہوں اور مدینہ منورہ ہجرت کر جاؤں گا۔ آج کی رات آپ کو میرے بستر پر گزارنی ہوگی، اور یہ امانتیں ہیں مکہ کے لوگوں کی۔ آپ ان امانتوں کو جب کل صبح ہو جائے تو ان امانتوں کو لوگوں تک پہنچا دینا، اور اس کے بعد آپ بھی مدینہ چلے آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب غور کیجئے کہ کتنے ایماندار تھے، کتنے امین تھے کہ مکہ کے لوگ ایک طرف ان کی زندگی کے چراغ کو گل کرنے کے در پہ، اور دوسری طرف ان کے پیسے، ان کی دولت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جو ہے اسے ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ آج کی رات آپ کو میرے بستر پر گزارنی ہوگی اور یہ امانتیں ہیں، آپ ایسا کیجئے گا جیسے ہی صبح ہو جائے تو آپ یہ امانتیں پہنچا کر آپ بھی مدینہ چلے آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی جو ہے امانت کا خیال رکھا۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کے لیے ایمان نہیں جس کے لیے امانت نہیں۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم معاشرے میں، سماج میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب آدمی کسی سے لے لیتا ہے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا ہے؟ امانت کا ہمیں جو ہے خیال رکھنا چاہیے۔ ہر چیز امانت ہے، ہمارا جسم امانت، وقت امانت، کسی سے لین دین کا معاملہ امانت، راز بھی امانت۔ امانت داری کا ہمیں کیا ہے؟ خیال رکھنا چاہیے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ جو حکم دے رہا ہے کہ امانتوں کو ادا کر دینا، جو امانت والے ہیں ان تک جو ہے پہنچا دینا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات ہو چکی ہے، گھر میں ہے، محاصرہ کر لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو۔ مکہ کے بڑے بڑے جانباز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے گھیرے ہوئے۔ اس زمانے میں عربوں کا یہ رواج تھا، اور آج بھی شاید رواج ہو، کہ وہ لوگ گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے۔ جس گھر کے اندر زنانہ ہو وہ لوگ دروازے پر انتظار کیا کرتے تھے، کبھی دروازہ توڑ کر یا یوں ہی کسی کے گھر میں داخل نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہ ان کی حمیت اور غیرت تھی، چنانچہ اگر وہ چاہتے تو پورا دروازہ توڑ کر یا گھر توڑ کر، اس زمانے میں کچے مکانات تھے، وہ چاہتے تو بالکل ٹوٹ پڑتے، لیکن ان کی حمیت اور غیرت تھی کہ وہ کسی کے گھر میں داخل ہونا نہیں چاہتے تھے۔ اور یہ عربوں کا اس زمانے سے رواج تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو فرمایا بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہیں کہ آدمی کسی کے گھر میں کیا ہے داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قانوناً بھی اور شرعاً بھی کیا ہے جرم ہوا کرتا ہے۔ بہرحال وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں۔ روایتوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور ان کی طرف جو ہے پھینکتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے ان کے درمیان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے، مشکل حالات کے اندر، ہم جب مشکل حالات میں ہوں، مصائب و آلام کے اندر ہوں، تو ہمیں قرآن مجید کی آیتوں کا ورد کرنا چاہیے، قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں ہمارے سامنے بہت بڑا نمونہ ہے۔ ہجرت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے لوگ پیاسے ہیں، چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاسین شریف کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ کی مدد ہوتی ہے، ان کے اندر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، وہ لوگ نڈھال ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل جاتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ آج ہم طرح طرح کے جو خرافات کے اندر پڑے ہوئے، توہمات کے اندر مبتلا ہے، جادو ٹونا ٹٹکا اور طرح طرح کے خرافات کے اندر، ہماری جو سوچوں کے اندر، ہماری جو فکروں کے اندر جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اسے ہمیں بالائے طاق رکھنے کی ضرورت ہے، اسے ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہجرت کا واقعہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر ہم مصائب و آلام کی چکی کے اندر ہیں تو ہمیں قرآن مجید کی آیتوں کا ورد کرنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہی ساری چیزوں کا راستہ نکالنے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے باہر نکالا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے۔ غور کیجئے کہ جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھلا دیا، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتلا دیا کہ آپ کو مدینہ ہجرت کرنا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے راستے پر نہیں جاتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے راستے پر جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، غار ثور جو ہے وہ یمن کے راستے پر ہے، مدینہ کے راستے پر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کی طرف جو ہے اس یمن کے راستے کی طرف جاتے ہیں اور گھوم کر پھر جو ہے مدینہ کی طرف آنا رہتا ہے۔ اگر چاہتے تو بالکل سیدھا راستہ اپنا سکتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کام لیا۔ یہاں پہ دنیا کے اندر جو ہے یہ بہت بڑا ہجرت کا واقعہ یہ پیغام دیتا ہے کہ لا عقل کا تدبیر، کوئی عقل نہیں ہے تدبیر کی طرح۔ آدمی کو اپنا کام حکمت سے کرنا چاہیے، دانش مندی سے کرنا چاہیے، مصلحت سے کام کرنا چاہیے۔ ہر جگہ انسان کو جوش کے اندر، ہر جگہ انسان جذبات کے اندر، ہر جگہ انسان حقیقت کے اندر، حقیقت رہتے ہوئے بھی انسان کو حکمت کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے راستے کی طرف نکلتے ہیں، مدینہ کے راستے کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے ہیں۔ آج ہمارے جو ملک کے اندر یا آج ہم جس حالات کے اندر ہم پریشان ہیں یا ہم جو ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی حکمت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں، نہ ہم تعلیم کے اندر، نہ ہم تجارت کے اندر، اور نہ ہم سیاست کے اندر، اور نہ ہی ہم مذہبی معاملے کے اندر، نہ ہی ہم معاشرتی معاملے کے اندر ہمارے پاس کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو حکمت سے کام کیا جائے۔ آج ہم اپنے جو بھی ہمارے جو ہے برادران وطن ہیں یا جو بھی ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کو ہمیں رام کرنا ہے، انہیں ہمیں مطمئن کرنا ہے، ان کو ہمیں اپنی محبت سے یا حکمت سے ان کو راہ راست میں لانے کی ضرورت ہے، اور ہم ایسا کردار پیش کریں، ایسا ہم اعمال پیش کریں، اس طریقے سے ہم ان کے ساتھ پیش آئیں جیسا کہ یہ ہجرت کا واقعہ بتاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے دانش مندی کا اور کس طریقے سے حکمت کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ ہمارے سامنے کیا ہے، ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے چونکہ وقت بہت کم ہے، میں تو سبھی لوگوں سے مشورہ دیتا ہوں اور سبھی لوگوں کو بار بار کہتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سیرت کی کوئی بھی کتاب ربیع اول کے مہینے میں ہر مسلمان کو اس کے گھر میں پڑھنی چاہیے، اسے مطالعہ کرنا چاہیے، اسے سننا چاہیے، اس کے اندر کیسی کیسی راہ ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیں، سیرت النبی کا مطالعہ کریں۔ بہت ساری کتابیں، پتلی سے پتلی، موٹی سے موٹی کتابیں ہیں، ان کتابوں کا ہم مطالعہ کریں تو دیکھو کیسی کیسی راہیں ملتی ہیں، کیسی کیسی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہے اور یہ لوگ لالچ کے چکر میں، 100 اونٹوں کے چکر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا جا رہا ہے، غار ثور کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، ان کی آواز محسوس ہو رہی ہے، وہ لوگ تھوڑا دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ہم پکڑے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ یہ تاریخی جملہ ہے، اگر ہر مسلمان یاد رکھے تو اسے کبھی بھی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تو غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوگا اسے کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی، اسے ختم نہیں کر سکتی۔ بس اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، چونکہ وہ ہجرت کا واقعہ اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا تھا۔ اللہ جب وہ چلا رہا تھا تو اب دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کے اندر رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتی، چاہے وہ غار کے منہ تک پہنچ جائے یا جو ہے اندر داخل ہونے کی کوشش کرے۔ جب اللہ ساتھ ہے تو کسی بھی طریقے سے معاملہ جو ہے نہیں ہو سکتا۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سبھی لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔